حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کا جو راستہ ہے اس پر ناگواریوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جنت کے راستے پر جانا چاہے گا تو ایک پردہ اٹھائے گا، اس کے بعد دوسرا پردہ، تیسرا، ہر ایک پردے کے پیچھے ناگواری ہے۔ ناگواریوں کے ساتھ اور ناگواریوں کو برداشت کرنے کے ساتھ جنت ملتی ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ خواہشات کا راستہ ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، پھر آخر میں وہ خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور اس کی سزا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے نبیوں کے راستے میں ناگواریوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، دین کے راستے میں رکاوٹوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہے، ناگواریاں آتی ہے، آدمی کے نفس کی طرف سے بھی ناگواریاں ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، باہر کے ماحول سے کی طرف سے بھی ناگواریاں اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے راستے میں اور دین کے راستے میں اس قسم کی باتوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ باتیں کبھی تو قدرت کی طرف سے آتی ہے، جیسے سردی آ گئی، گرمی آ گئی، بارشیں آ گئی، یہ قدرتی، اور کبھی لوگوں کی طرف سے بھی ناگواری آتا ہے کہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ یہ سب اس راستے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی ناگوار اور ایذا دینے والی باتیں سنو گے۔ مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ ان کا راستہ صحیح ہے، پھر بھی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ مشرکین تو جاہل تھے اور رکاوٹیں ڈالتے تھے، مطلب جاننے والے بھی تنگ کریں گے، نہ جاننے والے بھی تنگ کریں گے۔ یہ چیزیں اس راستے میں آئیں گی، اللہ نے پہلے سے خبر دی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے گھبراوے نہیں کہ یہ تو ایک نہ ہونے والی چیز نہیں تھی بلکہ ہونے والی چیز تھی۔ تو اس راستے میں ناگواریاں آتی ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، رحمت کا راستہ ہے، اس کا انجام اور نتیجہ رحمت ہے۔ اس لیے رحمت کا دروازہ جنت ہے، وہ کھلنے سے پہلے ناگواریاں ڈالی گئی۔ تو حدیث پاک میں یہ مضمون سنایا گیا ہے ہم کو کہ جنت کہ اس کے راستے میں ناگواریاں ہوگی، اور جہنم کہ اس کے راستے میں خواہشات ہوگی۔ خواہشات تھوڑی دیر کے لیے پوری ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اور یہ تکلیفیں تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، پھر وہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی راحت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے جنتی جنت میں جا کر شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو قیام کی جگہ پر اتار دیا، اب یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے قیام کی جگہ ہے، اللہ نے ہم کو یہاں اتار دیا۔ اور یہ کہیں گے کہ ہماری تکلیف سب ختم ہو گئی، کہ ان رکاوٹوں کو برداشت کیا، قدرتی رکاوٹیں آئی وہ بھی، دوسروں کی طرف سے رکاوٹیں آئی وہ بھی، ان کو برداشت کیا، تو یہ برداشت کرنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یہ برداشت کرنا جو ہے ایک قربانی بنے گی، اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بندے خدا سے قریب ہو جائیں گے، اور قریب جا کر جب مانگیں گے تو اللہ ان کو دے دے گا۔ یہ دستور ہے قربانی کا مطلب، کہ کیسے حالات آئیں گے کہ لوگ اس کو برداشت کریں گے اور اپنی بات پر قائم رہیں گے، تو اس برداشت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جب قریب ہو جائیں گے تو قریب والوں کی بات مانی جاتی ہے، قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی قربانیوں سے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے قریب کرتے ہیں، اور قریب کر کے پھر ان کی مراد پوری کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں قربانیوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جتنی قربانیاں ہوگی اتنی دعاؤں میں قبولیت آئے گی۔ اس لیے ہم کو ترغیب دی ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے کی محنت ضرور کیا کرو، کہ یہ
جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اللہ کے دین کی محنت، اور اس محنت کے کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا جیسے کہ نبیوں کی مدد ہوتی تھی، اور تمہاری دعاؤں میں ایسی قبولیت آئے گی جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ تو اس محنت میں خالی پھرنا نہیں ہوگا بلکہ چلنا پھرنا بھی ہوگا، اور مال کا خرچ کرنا بھی ہوگا، اور جو رکاوٹیں قدرتی آئے گی یا دوسروں کی طرف آئے گی اس کو برداشت کرنا بھی ہوگا۔ یہ سب ملا کر کے قربانی بنتی ہے، اور قربانی کی وجہ سے بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب قریب جا کر مانگے گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور لوگوں کو ہدایت دے دے، تو پھر حق تعالیٰ شانہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے، ہاں، اور ان کی مراد پوری کریں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہدایتیں اللہ کی طرف سے آ جاوے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے، اور ایک ایک امتی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا سمجھنے والا بنے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب تک تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں، ضرورت اور کیا کیا راحتیں ہیں، تو اب تک ہمارا جو چلتا ہے وہ ضرورت راحت اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، یعنی عمل کرنے کی یہ جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی یہ جگہ ہے۔ تو کیا کیا ذمہ داری آئے گی اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور ان ذمہ داریوں کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیا ہے، آپ کا نمونہ دیا ہے، آپ کے ساتھیوں کا نمونہ دیا ہے کہ انہوں نے مختلف حالات میں یہ کام کیے ہیں، مختلف حالتوں میں، یہ نہیں کہ راحتوں میں کام کیا ہے، کہ مختلف حالات میں کام کیے ہیں، ہاں، کہ دوسروں کی طرف سے مخالفتیں ہوئی تو مخالفتوں کے باوجود کام کیا ہے، فقر اور تنگی آئی تو فقر میں اور تنگی میں بھی کام کیا، اور ایسے آسمانی مصیبتیں آئی، بارش آ گئی، گرمی آ گئی تو گرمیوں میں بھی کام کیا، بارشوں میں بھی کام کیا، سردیوں میں بھی کام کیا۔ سخت سردی ہوتی تھی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا پروگرام، ہمارا جانا ایسا ہوا علاقے میں کہ وہ اونچی جگہ تھی اور سخت سردی تھی، بچنے کا، سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، تو ساتھی زمین میں گھڑا کھود کر کے اندر اتر جاتے تھے اور اندر بیٹھ جاتے تھے زمین میں۔ جب سب لوگ اس طرح گھڑا کھود کر بیٹھنے لگے تو فرمایا آپ نے کہ ہماری چوکیداری کون کرے گا، یہ تو سب اندر بیٹھ رہے ہیں جا کے۔ جو آج وہ ذمہ داری کے ساتھ چوکیداری کرے گا، فرمایا تو میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ اس کو اس دعا کی فضیلت مل کر کے رہے گی۔ یہ ترغیب دی، یہ ترغیب وہی طریقہ ہوتا ہے کام پر اٹھانے کے لیے۔